یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو، لے لو، اختیار کرو، حذرکم اپنا بچاؤ۔ حذر اور حذر کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور چوکنا ہونا، الرٹ ہونا۔ تو خذو حذرکم اپنا بچاؤ کر کے رکھو، محتاط رہو، یا یہ کہ وہ چیز تیار رکھو جس سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ فنفروا ثباتن پھر نکلو، ثباتن الگ الگ۔ فنفروا کا لفظ جو ہے نون فیرے سے ہے، نفر، نفری کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نفرہ کا معنی ہوتا ہے نکلنا، جانا، تو نکلو اور مراد ہے جنگ کے لیے نکلو۔ ثباتن ثبتن کی جمع ہے، تے بے چھوٹی تے الف کے بغیر، ثبتن، ثبتن کہتے ہیں دستوں کو، ٹکڑیوں کو۔ تو نکلو الگ الگ دستوں کی شکل میں یا ٹکڑیوں کی شکل میں، چھوٹے گروپس کی شکل میں۔ اب انفرو یا نکلو جمیعاً اکٹھے، سارے کے سارے، یعنی اکٹھے بھی نکل سکتے ہو اور الگ الگ دستوں کی شکل میں بھی نکل سکتے ہو، جیسے کہ سورۃ التوبہ میں آتا ہے انفرو خفافا و ثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی تھوڑے ہو یا کم۔ اب انفرو جمیعا یا پھر سب نکلو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی جنگ کے موقع پر سب کا نکلنا ضروری ہے؟ ہاں، اگر حالات اس کا تقاضا کرے اور امام وقت اس کے لیے لوگوں کو بلائے، ورنہ عام حالات میں جیسا جیسا تقاضا ہو، جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق، جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں کہا گیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے ہی مومن نکل کھڑے ہوتے، کیونکہ یہاں لکھا ہے نا انفروا جمیعا، تو وہاں کیا آیا کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ سب نکل کھڑے ہوں، بلکہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر بستی کا ایک گروہ نکلا تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو خبردار کریں جب وہ ان کے پاس پلٹیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر سب کے سب ایک کام نہیں کریں گے، کچھ لوگ اپنے آپ کو تعلیم کے کام کے لیے مخصوص کریں گے اور وہ اس کام میں مہارت پیدا کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والوں کو اپنے دشمنوں سے چوکنا رہنا چاہیے، اور پھر جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق اپنے دین کا دفاع کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، یعنی معاملہ فہم ہوتا ہے، خطرات کو محسوس کرتا ہے، حالات کو فورسی کر سکتا ہے، اس کے مطابق تیاری رکھتا ہے۔ تو یہاں اہل ایمان کو دین کے، خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں چوکنا رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا بچاؤ رکھو، محتاط رہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی غرض کیا ہے؟ کیوں یہ نصیحت کی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ ہر آیت اپنے ایک خاص کانٹیکسٹ میں بھی ہے۔ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ سورۃ النساء کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ میں جنگ احد کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے تھے، مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کا ایک طرح سے خوف رہنے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر آپ ویری ہاٹ ملک ہو نا، اگر تو آپ اچانک پی لیں تو کیا ہوتا ہے؟ منہ جل جاتا ہے۔ جب منہ جلتا ہے تو پھر آئندہ آپ ہر چیز جو دودھ سے ملتی جلتی شکل کی ہو اس کو بھی پھونک پھونک کے، یعنی ٹھنڈا کر کر کے پیتے ہیں، جس میں سے چھاچھ ہوتا ہے، لسی جس کو آپ بولتے ہیں، تو لسی تو آلریڈی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اب جس کا منہ دودھ سے جل گیا ہو وہ اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ وہ لسی میں بھی پھونکے مار کے پیتا ہے۔ تو یہ کس چیز کے لیے محاورہ ہے؟ احتیاط کے لیے، کہ وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے۔ تو جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور اس شکست کی وجہ سے ان کے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا، لہذا وہ بہت چوکنے ہو گئے تھے اور ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ کہیں کسی وقت دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مدینہ کے ارد گرد جو لوگ تھے اور خود مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ آئے دن بے سوچے سمجھے سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے تھے، وہ دشمن آ رہا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی تھی، امن رخصت ہو گیا تھا۔ اور یہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے نا کہ اگر انسان کو زندگی میں کسی وقت کوئی ناکامی ہو جائے،
تو اس کے بعد اس کی نفسیات کیا بنتی ہے؟ وہ بہت کانشیس ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نیگیٹو تھنکنگ بھی آنے لگتی ہے. وہ ہر چیز کے اندر مثبت چیز دیکھنے کی بجائے منفی چیز دیکھنے لگتا ہے. انڈیویجول لیول پر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں مثلاً کسی سے کوئی کار کا حادثہ ہو گیا تو اب وہ سڑک پر نکل کے کیا سوچتا ہے، ابھی پھر میں کہیں لگا یا ابھی مجھے کوئی آ مارے گا. تو یہ ایک بالکل قدرتی سی بات ہے. اگر انسان مستقل طور پر اس کیفیت میں رہے تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ زندگی میں کوئی تعمیری رول ادا نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ انسان ایک خوف کا شکار رہے اور ہر وقت ہر آواز اور ہر شور پر اس کا دل بیٹھ جائے اور وہ ڈرنے لگے اور ڈر ڈر کے جیے، تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب خوف کی نفسیات میں جیتا ہے تو تعمیری کام نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتا. تو اس کا حل بتایا جا رہا ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ ڈرنے کی بجائے کیا کرو؟ محتاط رہو، اپنی سرحدیں مضبوط رکھو، اپنا پہرا مضبوط رکھو، اپنی تیاری پوری رکھو. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایسے ہی جیسے کسی کے گھر میں خدا نخواستہ چوری ہو جائے تو اس کے بعد عموماً لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر ہی چھوڑ دو. یہی ہوتا ہے نا، یہ گھر چھوڑ دو، یہ گھر ٹھیک نہیں. ابھی وہ تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مشکل صرف گھر چھوڑنے سے حل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ رکھو، محتاط رہو، دروازے کھلے نہ چھوڑو، سیکیورٹی کا انتظام رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی تیاریاں بھی رکھو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، حالات جس چیز کا تقاضا کرے اس کے مطابق اقدام کرو. کتنا خوبصورت سبق ہے اجتماعی زندگی کے لیے بھی اور انفرادی زندگی کے لیے بھی، کہ انسان کو اگر کبھی کوئی نقصان ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو انسان پھر مایوس نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو اور پیچھے کو نہ پلٹے اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے. کیونکہ خوف زدہ انسان کی ایک اور نفسیات ہوتی ہے کہ وہ وہمی بھی بہت ہو جاتا ہے، توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا کانفیڈنس کھو چکا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک طرح سے کانفیڈنس بحال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر وار ٹیکٹکس بتائی جا رہی ہیں کہ تم جیسے مناسب سمجھو اس کے مطابق کام کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے. لمن، البتہ جو، لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ ضرور دیر لگائے گا، سستی دکھائے گا، کہ تم میں ایسے لوگ موجود ہیں. اور اشارہ کن کی طرف ہے یہاں؟ منافقین کی طرف، کہ جو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہیں گے، وہ نکلنا نہیں چاہیں گے، عذر معذرتیں کریں گے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، یعنی وہ تو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے اور تم نکل گئے، اور پھر اگر کوئی مصیبت آئی تم پر جیسے کہ جنگ احد میں آئی، قالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ ایسے لوگوں نے جو خود نہیں نکلتے اور بہانے کرتے ہیں، قد انعم اللہ علیہ، کہ تحقیق اللہ نے مجھ پر تو بڑا ہی انعام کر دیا، مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. وہ کیسے؟ اذ لم اکن، جبکہ نہیں تھا میں، معہم، ان کے ساتھ، یعنی شکر ہے میں جنگ پر نہیں گیا، شہیدن، حاضر، میں جنگ میں موجود نہ تھا. یہ مجھ پر بڑا اللہ کا فضل ہوا، کیونکہ اگر میں جاتا تو میرا بھی یہی حال ہوتا، مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑتا. تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بھی مسلمانوں کو کانشیس کرنے کے لیے اور محتاط رہنے کے لیے. وہی جو بات ہے نا کہ مومن جو ہے وہ کیس اور فطن ہوتا ہے، وہ حالات کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے، اس کی نظر گہری نظر ہوتی ہے، اور وہ حقائق کو اندر تک تہ تک جا کے دیکھتا ہے، صرف اوپر اوپر سے نئی چیزوں کو دیکھتا، گہری نظر سے دیکھتا ہے. تو اب حالات بتائے جا رہے کیونکہ منافقین کی منافقت سب پر تو نہیں کھلی ہوئی تھی، تو منافقین مسلمانوں کے اندر ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے گروہ کا حصہ سمجھے جاتے تھے. اب جب کسی خوف کے موقع پر یا کسی جنگ کی دعوت کے موقع پر انہیں بلایا جاتا تو وہ اس طرح ریاکٹ نہیں کرتے تھے جس طرح مخلص مومن کرتے تھے. مخلص مومنوں کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جنگ احد کے اگلے ہی دن جب بلایا گیا تو وہ پھر نکل پڑے. منافقین نہیں نکلتے تھے، کام چور لوگ تھے، کسی بھی قربانی کے موقع پر جان چھڑاتے اور بہانے کر کے پیچھے رہ جاتے. یہ جو بطا کا لفظ ہے نا، لَيُبَطِّئَنَّ، یہ بے توئے حمزہ سے ہے. بط ان کا مطلب ہوتا ہے سست ہونا، پیچھے رہنا، دیر لگانا، ڈھیلا پڑنا،
اور بعض اوقات دوسروں کی بھی ہمتیں پست کرنا اس طریقے سے، نہ خود کام کرنا، نہ کرنے دینا، نہ دوسروں کے لیے کوئی اچھی مثال بننا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی گروہ کے اندر ایک شخص بہادر ہو، کریجیس ہو، ہمت والا ہو، مشکل وقت میں ڈرنے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی بجائے ایک ڈیسیژن لے کے نہیں اس کام میں کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، یہ کرنا ہے اور یہ ہو سکتا ہے، یعنی چیلنجز قبول کر سکتا ہو، تو جو ضعیف الاعتقاد اور کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے حوصلے کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی حوصلہ مند ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی گروہ کے اندر صرف حوصلے پست کرنے والے لوگ ہوں، سست مزاج لوگ ہوں، کام نہ کر کے دینے والے ہوں، تو ان کا وجود معاشرے کے اندر نقصان دہ ہوتا ہے. عموماً جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں نکل رہے تو ہم بھی نہیں نکل رہے، اور پھر الٹا اوپر سے جھوٹی خبریں، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں اور وہمی باتیں اور بے وجہ کی منفی قسم کی باتیں عام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر، تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود بھی پیچھے رہیں گے، چھپ جائیں گے، خطرے کے وقت نظر نہیں آئیں گے، دیر لگائیں گے، بہانے کریں گے، اور جب تم نکلو اور تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو پیچھے سے خوش ہو کے کہیں گے کہ شکر ہے ہم نہیں گئے اور شکر ہے ہم بچ گئے. اور ویسے بھی منافقین کا حال پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران آیت 120 میں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، کہ جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. سورۃ التوبہ آیت 50 میں آتا ہے وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، یقولوا تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا، ہم نے تو اپنا معاملہ سنبھال لیا، من قبل اس سے پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے مصیبت ہم پہ نہیں آئی، انہی پر آئی. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سستی دکھانا، پیچھے رہنا، کام کے وقت چھپ جانا، کام چوری کرنا، قربانی نہ کرنا، اور خصوصاً دین کے کاموں میں، اجتماعی کاموں میں جس میں اسلام کا، دین کا فائدہ ہو، سب مسلمانوں کی مصلحت ہو، ایسے کاموں میں دیر لگانا منافقت کی علامت ہوتا ہے. یہ انسان کے نفاق کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دین کے لیے کوئی قربانی کیے بغیر ان کو جنت مل جانی چاہیے، اور انہیں اللہ کا محبوب بن جانا چاہیے، اور انہیں اعلی مقامات اور درجات حاصل ہونے چاہیے، خواہ وہ اس کی کوئی قیمت ادا نہ کریں. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا طرز عمل کچھ ایسا ہی تھا. منافقین کا طرز عمل کچھ اسی قسم کا تھا. وہ کیا چاہتے تھے کہ ایک طرف دیندار بھی کہلائیں اور دوسری طرف ان کو کوئی قربانی نہ کرنی پڑے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ان کاموں پر بھی ہو جو ہم نے کیے ہی نہیں. تو یہاں پر ایسے ہی کردار کو کھولا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ضرور سستی دکھائیں گے، دیر لگائیں گے، پیچھے رہیں گے. لَيُبَطِّئَنَّ، اس میں آپ دیکھیے دو ہیں تاکید کے سمبلز. کون کون سے؟ لام تاکید کا اور نون شد والا. یہ جب دو اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو شدت پر شدت ہو جاتی کہ ایسے لوگ ہیں جو ضرور یہ کریں گے. اور پھر یعنی دو کام ہیں ان کے. نمبر ایک، خود آگے نہیں بڑھیں گے، قربانی نہیں کریں گے، اور نمبر دو، قربانی کرنے والوں پر اگر کوئی مصیبت آئے تو اس وقت خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ شکر ہے ہم نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا اور ہم بچ گئے. تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ترجمے میں اگر نہیں لکھا تو ضرور لکھ لیں. البتہ ضرور سستی دکھائے گا یا ضرور پیچھے رہے گا، دیر لگائے گا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے ایک کام وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے نا، ذاتی کام، پرسنل، گھر کے کام، ان میں عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ذاتی کاموں میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہو. رسک لیتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو بزنس کرتا ہے وہ رسک لیتا ہے یا نہیں؟ جب انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے رسک لیتا ہے نا، قربانی بھی کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، ہر چیز کا خطرہ مول لیتا ہے، بعض اوقات لوگوں کی طرف سے آنے والی مشکلات کو بھی برداشت کرتا ہے. لیکن آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب دین کے کام میں کوئی قربانی کرنی پڑے، وقت یا مال یا جان لگانا پڑے، تو اس وقت ہم اس طرح آگے کیوں نہیں بڑھتے
اس طرح قربانی کیوں نہیں کرتے جس طرح ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ یہ فرق کیوں ہے. آپ اپنے آپ کو انالائز کر سکتے ہیں. وہ کون کون سے کام ہیں جن کو آپ شوق سے جلدی سے فوراً کر لیتے ہیں، اور وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں اور پھر انتظار کرتے رہتے ہیں اور پھر آخر کار شرم کے مارے کر ہی لیتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری جلدی کس چیز میں ہے اور میری تاخیر کس چیز میں ہے. اگر دنیا کے لیے جلدی ہے اور آخرت کے کاموں میں تاخیر ہے تو یہی منافقت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کو قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے نا نام. تو کہتے ہیں میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں تھا. یہ عمر کہہ رہے ہیں جو اتنی قربانیاں کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کچھ، اور ہر موقع پر قربانیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، جان سے، مال سے، وقت سے، ہر چیز سے. ان کو خوف ہے اور فکر ہے کہ دیکھو میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں منافقین والی. لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں منافقت کا خوف بھی رکھتے ہوں کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی سمپٹم یا علامت نہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو ہمیں مخلص اہل ایمان سے نیچے لا کے کہیں اور کسی کیٹیگری میں شامل کر دے. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ میں آپ کو دے رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جائزہ لیجیے. جب ہم گھر میں ہوور لگاتے ہیں تو کس دل سے لگاتے ہیں؟ اگر یہاں لگانا پڑے تو کس دل سے لگاتے ہیں؟ چھوٹا سا اپنے آپ کا اندر سے جائزہ لیجیے. گھر میں اگر ہمیں شیشہ صاف کرنا ہو تو ہم کس طرح کرتے ہیں؟ کوئی چیز بنانی ہو، رکھنی ہو، اٹھانی ہو، کس دل سے اور کس نیت اور کس جذبے سے اپنے ذاتی کام کرتے ہیں؟ اور جب دین کے اجتماعی فائدے کے کام کرتے ہیں تو ہم کس دل سے کرتے ہیں، کس شوق سے کرتے ہیں، کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں؟ بس صرف ڈیوٹی پوری کرنی ہے. گھر میں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ صرف ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اس کہتے ہیں یہ میرا کام ہے. آخر اللہ کے دین کا کام میرا کام کیوں نہیں؟ اس کام کو ہم میرا کام کیوں نہیں کہتے؟ یہ کسی اور کا نہیں، یہ ہم سب کا ہے. اور اگر ہم اپنی ذات کے لیے اتنے مخلص ہیں تو ہمیں دین کے نام پر کوئی بھی جو کام ہو رہا اس کے ساتھ بھی اسی درجے کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اور خاص طور پر وہ کام جس سے براہ راست ہم فائدہ اٹھا رہے ہوں. یعنی ہمیں تو دین کے ان سارے کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے جن سے براہ راست اگر ہمیں ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نہ بھی پہنچ رہا ہو. کہاں یہ کہ وہ جگہیں اور وہ کام جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہو اس میں بھی اگر ہم ہاتھ لگاتے ہوئے ڈریں اور پیچھے رہیں اور بہانے کریں اور کسی نہ کسی طرح چھپنے کی اور بھاگنے کی فکر کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو کوئی جنگ ونگ تو ہے نہیں، ہم نے کہاں جانا ہے اور کیا ہم قربانی کریں گے دین کے نام پر؟ یہی چھوٹی چھوٹی قربانیاں نا. لیکن ہم عموماً اس وقت جو مسلمانوں کا دین کے معاملے میں رویہ ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہی ہے کہ اپنی ذات مقدم ہے اجتماعی کام سے. وہ اس دن مجھے کوئی کسی جیو کا کال بتا رہا تھا، کسی ربائی کا کال تھا، شاید کوئی کوٹ کر رہا تھا، مجھے اب نام اور موقع یاد نہیں بہرحال. اس نے کہا کہ وہ ہم اتنی نمازیں تو نہیں پڑھتے جتنی مسلمان پڑھتے ہیں، ہم اتنی دعائیں تو نہیں کرتے جتنی مسلمان کرتے ہیں، ہاں ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور مسلمان نہیں کرتے. یعنی کہ ہم اجتماعی کاموں کے لیے اور اپنے مشن اور کاز کے لیے جو وقت دیتے ہیں اور جو مال دیتے ہیں اور جو اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں وہ مسلمانوں میں نظر نہیں آتی. یہاں ہمارے اور ان میں فرق ہو جاتا ہے. یعنی اس چیز میں ہم آگے، اور یہ بالکل حقیقت ہے. انڈیویجولی ہم اپنے نماز، روزہ اور اپنی تسبیح اور اپنے فائدے کی کچھ چیزیں پھر بھی کر لیں گے، لیکن جہاں ایک کلیکٹیولی اسلام کی خدمت کا کوئی موقع آتا ہے تو وہاں ہم اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے. ہاں ہم کہیں بھی ہوں، ضروری نہیں کہ میں اس بلڈنگ کی اور یہاں کی بات کریں، کہیں پر بھی، کسی فورم پر بھی، جہاں بھی ہم، جو بھی اللہ ہماری زندگی میں ہمیں موقع دے کچھ کرنے کا. تو یہ تو بہت بڑی بڑی قربانیاں جو یہاں مانگی جا رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں بھی اگر ہم اس نیت اور جذبے کو خالص نہ رکھیں اور سستی دکھائیں اور کام چوری کریں اور چھپنے اور بھاگنے کی کریں تو پھر یہ کام کون کرے گا اور کون آگے بڑھے گا؟ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں نا، کہیں بھی جو مائنورٹیز ان کو سروائیو کرنے کے لیے اکٹھے ہونا پڑتا ہے. مائنورٹیز کو چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں نا، انہیں سروائیو کرنا ہوتا ہے تو وہ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے. تو پھر ان کا فائدہ کس میں ہوتا ہے، انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے کہ مل جل کر رہیں. اور پھر مل جل کر رہنے کے لیے قربانی ہمیشہ کرنی پڑتی. کہیں بھی آپ مل جل کر رہیں، اس کے فائدے بھی بہت ہیں لیکن مل جل کر رہنے کے لیے قربانی شرط ہوتی ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ ٹیری فاکس پہ چائنیز کا ایک چرچ بنا ہے کہ اتنا صاف ہے کہ بعض اوقات وہاں سے ویکنڈ پہ ڈرائیو کرتے ہوئے سلو ڈرائیو کر کے دیکھتی ہیں کہ ایک ایک تنکا اور ایک ایک چیز وہاں چنی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے، اور انتہائی آس پاس کا منظر صاف ہے تو اندر پتہ نہیں کتنا صاف ہوگا. اور
مجھے بعضوں کا شرم آتی ہے کہ باہر اسلام کا نام لکھا ہو اور نیچے جہاں جو چیز جی چاہے پھینک دی جائے اور جو چیز جی چاہے بکھری ہوئی ہو اگی ہوئی ہو، ہم آخر کیا نمونہ پیش کرتے ہیں، کس کے لیے؟ یعنی کوئی بھی اسلامک سینٹر ہو، اس کی باہر سے بلڈنگ اور باہر سے جو اس کا منظر ہے وہ اتنا اٹریکٹیو ہو کہ راہ چلتا رک جائے اور رک کے دیکھنے لگے اور دیکھتا دیکھتا اندر آ جائے کہ یہاں کون سی مخلوق رہتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، تاکہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر جب وہ بلڈنگز اندر سے گندی ہے تو پھر اس کو لے آئے ہم اپنی ذات کے اندر کہ پھر ہمارے دلوں میں کیا کچھ ہوگا، کیونکہ جیسے ہم اندر ہوتے ہیں نا قدرتی طور پر باہر ویسے ہی چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور البتہ اگر پہنچے تم کو فضل اللہ کی طرف سے، اور فضل سے مراد یہاں مال غنیمت ہے، یعنی اگر کسی جنگ میں کامیابی ہو اور مال غنیمت حاصل ہو، اور مال غنیمت یا فضل کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ سراسر اللہ کی طرف سے، کامیابی بھی اللہ کی طرف سے۔ لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی یہ عظیم الشان کامیابی پاتا۔ عظیم الشان کامیابی اس کے سامنے کیا ہے؟ مال کا حاصل کرنا، مال غنیمت پانا۔ حالانکہ حقیقت میں عظیم الشان کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کوئی بھی کامیابی عظیم الشان کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اب یہ شخص جو اس وقت اس طرح کہتا ہے، مال کو دیکھ کر اسے عظیم کامیابی قرار دیتا ہے اور پھر اس وقت سوچتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، تو اس شخص کو یہ بات کس طرح زیب دیتی ہے اور کس منہ سے کہتا ہے اور اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہ یہ اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے کہ الم تکم بینکم و بینہ مودہ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی قریبی تعلق، کوئی پیار محبت کا رشتہ تھا ہی نہیں۔ تو یہاں سے کأن سے لے کر مودہ تک کا جملہ جو ہے یہ جملہ معترضہ ہے، کلام کے بیچ میں آیا ہے۔ اس کو اگر آپ کسی بھی طرح باقی جملے سے الگ کر لیں تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سیدھے جملے کے بیچ میں ایک اور جملہ کیوں آیا؟ جملہ معترضہ نمبر ایک تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، بیچ میں سے روک کر دوسری بات واضح کر کے اور پھر جملہ مکمل کیا جاتا ہے، یعنی بیچ میں دوسری بات ایسی لائی جاتی ہے کہ جو اس کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کرتی ہے۔ تو جملہ یوں مکمل ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل پہنچے تو کہتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور بہت بڑی کامیابی پاتا، اور وہ شخص یہ بات اس انداز سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ گویا تمہارا اور اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تمہارے مشن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کو ساری دلچسپی صرف اور صرف کس سے تھی؟ مال غنیمت سے۔ لہذا مال غنیمت پانے کے لیے تو وہ للچاتا ہے، یا یوں کہیے کہ مال غنیمت میں حصہ پانے کے لیے تو وہ للچا رہا ہے اور اس کو وہ عظیم الشان کامیابی قرار دے رہا ہے، اور اس کے برعکس جو جنگ میں جانے کا اصل مقصد تھا وہ اس کے سامنے ہے ہی نہیں، یا پھر کوئی انسانی ہمدردی یا اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ تعلق تھا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر دین سے محبت کرتا ہے تو لازماً دین والوں سے بھی محبت کرے گا، لازماً اس راستے میں چلنے والوں سے بھی اس کو ایک مودت اور محبت کا رشتہ ہوگا، اور وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ اس کو اس مشن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ دیکھیں نا، ایک بالکل نیچرل سی بات ہے کہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں اگر اس کو چاہنے والا کوئی اور بھی ہے تو کیا آپ کی چاہت اس شخص سے نہیں ہوگی جو اسی چیز کو چاہتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں؟ مثلا آپ کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، تو پھر قدرتی طور پر آپ کو ہر اس بندے سے محبت ہو جائے گی جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو اپنے سے اس لیے قریب پاتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہتا ہے۔ ایک مشن ہے، نیوکلیس ایک ہے نا، تو جب نیوکلیس ایک ہوتا ہے تو جتنی بھی چیزیں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ سب اس سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور آپس میں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آپس میں ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، اور اگر وہ آپس میں ٹوٹ جائیں تو پھر وہ نیوکلیس سے بھی نہیں جڑ سکتی۔ ٹھیک ہے، اسی لیے یہ دعا بھی سکھائی گئی، اللہم ارزقنا حبک، اے اللہ ہمیں اپنی محبت دے، وحب من یحبک، اور ہر اس بندے کی محبت دے
یا ہر اس شخص کی محبت دے یا اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تجھ سے تو محبت کریں لیکن جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت نہ کریں، کیونکہ دس از اے مسٹ، یہ پوری ایک چین بنتی ہے۔ اور اگر آپ کو ان لوگوں سے محبت نہیں جو آپ ہی جیسا مشن رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے مشن سے محبت میں بھی جھوٹے ہیں، اس سے بھی آپ کو محبت نہیں، کیونکہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ان سب کے ساتھ مل کر آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس کام میں، خصوصاً دین کی خدمت کے کام میں، اکیلا نہیں چل سکتا، تنہا نہیں چل سکتا، اسے اپنے ساتھ اور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے کوئی ایک بڑا پتھر ہی ہلانا ہٹانا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ 4-5 لوگ چاروں سمتوں سے لگیں گے اور پھر وہ اٹھے گا۔ تو اسی طرح دین کی خدمت کا کام تنہا نہیں ہو سکتا، یہ بھاری پتھر کوئی ایک شخص نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ ہوں۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ضروری ہے۔ اگر 4 پتھر اٹھانے والے باہم کوآرڈینیٹ نہ کریں تو خالی زور لگاتے رہیں تو بھی پتھر نہیں اٹھتا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی، ان منافقین کی حالت یہ کہ پہلے تو نکلتے نہیں، پھر اگر تم نکلو اور مصیبت اٹھاؤ تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہے ہم نے اپنا بچاؤ کر لیا، اور اگر تمہیں کوئی کامیابی ہو تو اس وقت ضرور سوچتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ تمہارا اور ان کا ساتھ ہونے کا کوئی اور بھی سبب تھا، اور سبب بھی تھا ساتھ ہونے کا، محبت کا، مودت کا۔ محبت اور مودت کی وجہ کوئی مال نہیں تھا کہ تم اکٹھے ہوئے تھے مال غنیمت کمانے یا دنیا کے فائدے اٹھانے، تم تو سب اکٹھے تھے کس لیے؟ اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، ایک مشن کے لیے۔ فَلْيُقَاتِلْ، یہاں پھر نیت کو خالص کیا گیا، فَلْيُقَاتِلْ، بس چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، جو آخرت کمانے کے لیے، آخرت پانے کے لیے، آخرت چاہنے کے لیے دنیا بیچ ڈالتے ہیں، دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہیں چاہیے کہ پھر وہ جب اس راستے میں نکلے تو خالصتاً اللہ کے لیے نکلیں، جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اس لیے جنگ کرے لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فَهُوَ فِي سبیل اللہ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی دراصل اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ تو یہاں پھر ریمائنڈر دیا گیا، چاہیے کہ جنگ کریں، لڑیں، کس میں؟ فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے راستے میں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے جنگ صرف ایک ہی مقصد کے لیے جائز ہے، کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنا جب بھی حالات اس کا تقاضا کریں۔ جیسے پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے، خود کو بھی بیچ ڈالتا ہے، کچھ بھی نہیں باقی چھوڑتا، مال اور اولاد اور باقی چیزیں تو اور بات ہے، وہ اپنا آپ بھی بیچ دیتا ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی بیچ ڈالتے ہیں آخرت کی زندگی پانے کے لیے، مراد کیا؟ آخرت کی کامیابی پانے کے لیے، انہیں چاہیے کہ پھر وہ اپنی نیتیں درست رکھا کریں، اور جو بھی وہ کام کریں اللہ کے نام کی بلندی کے لیے کریں، نہ اپنا نام بلند کرنا اور نہ ہی کسی دوسرے کا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا، فَيُقْتَلْ، پھر مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ، پس ان قریب ہم دیں گے اس کو، اجرًا عظیما، اجر عظیم۔ یعنی اس راستے میں اگر کوئی شخص کسی دشمن کے ہاتھوں مارا جائے یا پھر وہ کسی کو مار دے اور غالب آ جائے، تو دونوں صورتوں میں، یعنی خواہ غازی ہو خواہ شہید، دونوں صورتوں میں اس کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ ایک مومن کسی دنیاوی مقصد کے لیے جنگ نہیں کرتا۔ جیسے اور قوموں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں جنگ کرنے کے؟ کبھی کسی ملک کے تجارتی وسائل پہ قبضہ کرنا، کبھی اس کے یعنی بیسیکلی پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں یا اپنی قوم کے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بیسیکلی کیا سکھایا جا رہا ہے کہ مومن کسی پر زیادتی کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، ان کی زمین یا ان کے وسائل اور ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ کس لیے جنگ کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، آخرت کے فائدے کے لیے۔ تو پہلی بات جنگ کا مقصد بتا دیا گیا، دوسری بات اس کا اجر بتا دیا گیا،
کہ کتنا بڑا اجر ہے، اور بعض احادیث سے بھی اس کا اجر پتہ چلتا ہے. مثلاً بخاری کی حدیث ہے، سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یعنی واقعی اگر کوئی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور دنیاوی مفادات اور زمینوں کی جنگ نہیں کرتا، تو ایسا شخص اگر مارا بھی جائے تو وہ ایسا لطف اٹھاتا ہے کہ بار بار اسی طریقے سے پھر مرنا چاہتا ہے. تو فیقتل کی بات یہاں کی گئی. پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون، نہیں تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب یہاں ابھارنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ آخر ایسا کیوں نہیں؟ تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں نکلتے اس راستے میں، تم نہیں نکلتے جنگ کے لیے. والمستضعفین، اور کمزور سمجھے گئے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ، نکال ہمیں اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، واجعل لنا، اور بنا ہمارے لیے من لدنک نصیرا، اپنے پاس سے کوئی ناصر و مددگار، دفاع کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے تو جہاں ایک طرف مدینہ پر بار بار یلغار ہو رہی تھی، وہاں دوسری طرف مکہ میں پیچھے رہنے والے مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، عورتیں اور بچے، بیمار، معذور لوگ، ان کو کفار ان کے اسلام کی وجہ سے بہت ستاتے تھے اور تنگ کرتے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ہجرت کی وجہ بھی کیا تھی؟ کیوں ہجرت کی تھی؟ دشمنوں کے مظالم کی وجہ سے، اہل مکہ کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کی تھی. اب جو ہمت والے تھے، طاقت والے تھے، وہ تو ہجرت کر کے آ گئے، لیکن جو کمزور بچے تھے یا عورتیں تھیں وہ نکل نہیں سکتے تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے. اب ان کا اسلام ظاہر کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کا ذریعہ بن گیا تھا. تو وہ وہاں روتے تھے اور پکارتے تھے. کمزور مرد یعنی بوڑھے یا بیمار، اور عورتیں اور بچے جو کافروں کا ظلم و تشدد برداشت کرنے پہ مجبور تھے، وہ فریادیں کرتے تھے اللہ سے. کیا فریادیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القریہ، یا رب تو ہمیں اس بستی سے نکال. کس بستی سے؟ مکہ سے. کیوں نکال؟ الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے بہت ظالم ہو گئے، ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے نجات دے. وہ ظلم کیوں کرتے تھے؟ ان کے اسلام کی وجہ سے. اللہ کے بندوں پر ظلم ہو رہا تھا اللہ کا نام لینے کی وجہ سے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، یعنی کوئی ایسا بندہ پیدا کر کہ جو ہمیں اس چنگل سے نجات دلائے، اس ظلم سے نجات دلائے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے نصیرا، کوئی مددگار. اب اردو ترجمہ تو ولی کا بھی مددگار ہے اور نصیر کا بھی، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے؟ ولی کہتے ہیں من یتولی الامور، جو مختلف کاموں کا ذمہ دار ہو اور معاملات کو ہینڈل کرنا جانتا ہو، جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے، جو آپ کے کام کر سکے. تو یا اللہ تو ہمارے لیے کو مددگار ایسا پیدا کر کہ جو ہمیں اس مشکل سے نجات دلائے، ہمارے لیے ایسا مددگار ثابت ہو کہ ہمیں ہماری اس مصیبت سے باہر نکالنے والا ہو. اور نصیر کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنے والا، کہ جو آ کے ہمیں پروٹیکٹ کرے اور جو ہمیں ڈیفینڈ کرے. حضرت ابن عباس جب اس آیت کو پڑھتے تو کہتے کہ میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، یعنی اس آیت میں ہمارا ذکر ہے